پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی ورنہ لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ سیز فائر کے لیے تجارت کو استعمال کیا۔ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو نے تاریخی کردار ادا کیا۔ مارکو روبیو سے کہوں گا کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ڈنر پر لے کر جائیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امن کا داعی بننا چاہتا ہوں، ایٹمی جنگ کی نہیں تجارت کی بات کریں۔ کچھ دن پہلے امریکی انتظامیہ نے کامیابی سے پاکستان اور بھارت میں سیز فائر کروایا۔ دونوں دوستوں کو کہا کہ نیوکلیئر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں۔ پاکستان اور بھارت کی قیادت مضبوط اور ذہین ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اشتعال انگیزی میں نہ پھنسیں، ترک صدر اردوان کا مشورہ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا برادر پاکستانی قوم کے ساتھ حمایت کا واضح اعلان۔ کہا، پاکستانیوں کو صبر و تحمل اور دانش مندانہ مواقف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ ہم نے کشمیر میں دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف اختیار کیا۔ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں، اب فیصلہ بھارتی عوام کرے گی۔ بھارت سے مذاکرات میں پانی، کشمیر اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، مودی پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ مودی نے اپنے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن چیزیں اتنی بکھر چکی ہیں کہ وہ سمیٹ نہیں سکے گا۔ بھارت سے مذاکرات ایجنڈے میں 3 چیزیں ہیں۔ دہشت گردی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے، دنیا اب خود فیصلہ کرے۔ پاکستان 25 برسوں سے دہشت گردی کا نشانہ ہے اور الزام بھی ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ ہم گزشتہ 25 برسوں سے بھارت کے خلاف مشرقی اور مغربی محاذ پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھارت کے دہشت گردی کے ثبوت کینیڈا میں اور امریکہ میں بھی موجود ہیں۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ ہم بات چیت کے ذریعے خطے کے معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو۔ کہا، ہمارے جوابی حملوں کے بعد امریکہ کو احساس ہوا کہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ہفتے کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارتی وزیر خارجہ اور مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ بھارت جنگ بندی کے لیے تیار ہے، کیا آپ آمادہ ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر بھارت دوبارہ جارحیت کا آغاز نہ کرے تو ہم نہیں کریں گے۔ بھارت نے عملی طور پر دیکھا کہ پاک بھارت فضائیہ کے درمیان کیا ہوا اور ہم پہلی بار بھارتی جارحیت کا رد عمل دے رہے تھے۔ بھارت کو احساس ہوا کہ ان کا اندازہ غلط تھا اور انہیں کتنا نقصان ہوا۔ پاکستان مودی کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ دنیا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں یہ بیان غلط معلومات اور سیاسی مفاد پرستی پر مبنی خطرناک اقدام ہے۔ پاکستان خود بھارت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہمارے امن کے لیے عزم کو کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم آئندہ دنوں میں بھارت کے اقدامات اور طرز عمل کا بغور جائزہ لیتے رہیں گے۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت کا جواب محتاط اور صرف فوجی تنصیبات کے خلاف تھا۔ ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی تنازع کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جہاں دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی کروائی، وہیں مسئلہ کشمیر کو بھی عالمی سطح پر اجاگر کر دیا۔ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے مودی حکومت کو مشکل میں ڈال دیا۔ ثالثی نہ ماننے کا دعویٰ کرنے والا بھارت پاکستان کے منہ توڑ فوجی جواب کے بعد ثالثی پر مان گیا۔ کانگریس سمیت دیگر جماعتیں رہنماؤں کی مودی پالیسی پر شدید تنقید۔ دہلی کے لیے اب ایک نازک راہ پر چلنا اس کی مجبوری نظر آ رہی ہے۔ وہ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش یا امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو موجودہ عسکری کشیدگی سے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ خوشگوار تجارتی تعلقات بھی برقرار رکھنا چاہے گا۔ بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا ہے تو آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بھارت کا غرور خاک میں ملا ہے۔ جب پاکستان کا جواب گیا تو پوری دنیا نے دیکھا اور سنا، بھارت نے محسوس بھی کیا۔ بھارت نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے 26 مقامات پر ٹارگٹ کیا۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی اعتراف کیا کہ ان کے رافیل جہاز کا کتنا نقصان ہوا۔
پاکستان سے دنیا کے تعلقات اب تبدیل ہوں گے، دنیا کا نظریہ اب تبدیل ہوگا۔ تحریک انصاف نے قوم کی یکجہتی اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ سب سے بڑی پارٹی کے رہنما کو مزید جیل میں نہ رکھیں، اگر بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا ہے تو آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی رہائی ہو، یہ لیڈروں پر مقدمات اور پکڑ دھکڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ بہنوں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملی۔ جنید اکبر کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا، خبر ملی کہ انہوں نے دے دیا ہے۔ بھارت کا ایجنڈا صرف پاکستان نہیں، پورا خطہ ہے۔ پاکستان نے دفاعی جنگ لڑی اور کامیاب ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور ان حالات میں متنازع مسائل کھڑے کرنا ملکی یکجہتی کے لیے مفید نہیں، تنقید نہیں، تجاویز ہی دوں گا۔ دنیا نے سمجھ لیا پاکستان اتنا کمزور نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ 10 مئی کے بعد صورتحال کو صرف پاکستان کے لحاظ سے نہیں دیکھ رہے۔ پاک بھارت جنگ میں مغربی ٹیکنالوجی ناکام، ایشیائی ٹیکنالوجی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ پاکستان چین دوستی کا اس مرحلے پر جو اظہار ہوا اس نے بہت اچھا منظر پیش کیا۔ حالیہ الیکشن میں کشمیری عوام کے رد عمل نے مودی کی کمر توڑ دی۔ مودی نے پہلگام کے ذریعے ہندوتوا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ مودی کا خیال تھا کہ پہلگام واقعے سے ہندوؤں کو اپنی پشت پر کھڑا کرے گا۔ بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں، پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ جنگ بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، بھارت کو اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے، بھارت نے ہار مانی۔ مودی نے ہارے ہوئے وزیر اعظم کی تقریر کی۔ بھارتی فضائیہ کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر دنیا بھر میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر حل کروانے کا کہنا بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا۔ بھارت میں دوبارہ حملے کرنے کی سبقت نہیں، ہم جو بھی اقدام کرتے ہیں نواز شریف کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بتدریج معمول پر آنے لگا۔ سول ایویشن کے مطابق 11 سے 13 مئی تک 50 بین الاقوامی پروازیں اسلام آباد پہنچیں۔ دبئی، ریاض، دوحہ، مدینہ اور استنبول سے پروازوں کی آمد ریکارڈ۔ اسلام آباد سے 49 بین الاقوامی پروازیں روانہ، 18 منسوخ ہوئیں۔ ملکی سطح پر 28 اندرون ملک پروازیں اسلام آباد پہنچیں اور 14 منسوخ ہوئیں۔ پروازیں زیادہ تر آپریشنل یا بیرونی وجوہات کے باعث منسوخ ہوئیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ مارکہ حق میں مسلح افواج کے 11 جوان وطن پر قربان، 40 شہری شہید، قوم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر نے شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بزدل بھارتی فوج نے سویلینز پر وحشیانہ حملے کیے، 7 خواتین اور 15 بچوں سمیت 40 سویلین شہید ہوئے۔ زخمیوں میں 10 خواتین اور 27 بچے بھی شامل۔ مادر وطن پر قربان ہونے والوں میں آرمی کے 6 اور فضائیہ کے 5 اہلکار شامل ہیں۔ شہید ہونے والوں میں نائک عبد الرحمان اور نائک وقار خالد شامل ہیں۔ لانس نائک دلاور خان، اکرام اللہ، سپاہی عدیل اکبر اور نثار بھی وطن پر قربان۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب بھی مارکہ حق میں دوران شہید ہوئے۔ سینئر ٹیکنیشین نجیب، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور کارپورل ٹیکنیشین فاروق بھی شہید